اور یہاں آپ کو بتائیں فیصلاباد میں پارکنگ سائٹس کی تعمیر کے لیے فنڈز موجود، مگر دو اداروں کے درمیان فنڈز کو لے کر معاہدہ ایسا گھمبیر ہوا کہ کوئی پارکنگ سائٹ ڈیولپ نہ ہو سکی۔ شہری پرچی فیس دے کر بھی مٹی، گارے اور گرد آلود جگہوں پر پارکنگ کرنے پر مجبور ہیں۔ پارکنگ کمپنی اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے درمیان فنڈز کا تنازع حل نہ ہو سکا۔ ایم ڈی پارکنگ کمپنی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کاشف رضا کہتے ہیں پارکنگ کمپنی کے پاس فنڈز موجود مگر میٹروپولیٹن کارپوریشن فنڈ وصول کرنے سے گریزاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمپنی کی آمدن کا 75% فنڈ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے نام رکھا جاتا ہے، مگر اس فنڈ سے صرف پارکنگ سائٹس بنائی جا سکتی ہیں۔ کہ ان کا جو شیئر ہوگا اسے پارکنگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی ہم باضابطہ جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کو ایک لیٹر لکھیں گے جس میں سے اپروول لی جائے گی ان کی کہ ان کے جو حصے کے فنڈز ہیں ان کو پارکنگ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ سی ای او میٹروپولیٹن کارپوریشن کہتے ہیں پارکنگ کمپنی سے معاہدہ کے مطابق 75% فنڈ موصول ہونا تھا، مگر پارکنگ کمپنی کے وجود سے اب تک پارکنگ کمپنی نے کوئی فنڈ فراہم نہیں کیا، جس پر فنڈز کی فراہمی کے لیے کئی بار فیصلاباد پارکنگ کمپنی کو آپ کو بتائیں 6 ماہ قبل ڈیمانڈ نوٹسز کی فیس ادا کرنے والوں کی سنی گئی۔ فیسکو نے اکتوبر میں 6 ماہ سے ادا شدہ ڈیمانڈ نوٹس پر میٹر لگانے کے احکامات جاری کر دیے۔ سستی کی صورت میں متعلقہ سب ڈویژن کے عملے کے خلاف ایکشن کا اندیا دے دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں 6 ماہ قبل ڈیمانڈ نوٹسز کی فیس ادا کرنے والوں کی سنی گئی۔ فیسکو نے اکتوبر میں 6 ماہ سے ادا شدہ ڈیمانڈ نوٹس پر میٹر لگانے کے احکامات جاری کر دیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سرکاری اسکولز میں پڑھائی کا دوہرا معیار، طلباء کو انگریزی میڈیم پڑھنا ہے یا پھر اردو میڈیم؟ حکومت مفت کتابیں صرف انگلش میڈیم ہی فراہم کرے گی۔ اردو میڈیم پڑھائی کرنے کے خواہش مند طلباء مفت کتابیں ملنے کے باوجود بازار سے اردو میڈیم کتابیں خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ سرکاری اسکولوں میں پڑھائی کا دوہرا معیار سامنے آیا ہے۔ مفت کتابیں صرف انگلش میڈیم میں میسر ہیں۔ طلبہ کو انگریزی میڈیم پڑھنا ہے یا اردو میڈیم، انہیں مفت کتابیں صرف انگلش میڈیم میں ملیں گی، جس کے باعث اردو میڈیم پڑھائی کرنے کے خواہش مند طلبہ بازار سے اردو میڈیم کتابیں خریدنے پر مجبور ہیں۔ ہماری زبان اردو ہے، اردو میں پڑھنا آسان ہے۔ حکومت نے تو کتابیں دینی ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ انگلش میڈیم کے ساتھ جو اردو میڈیم بچے ہیں ان کو اردو میں کتابیں مہیا کرے، مرضی کر لیں۔ گورنمنٹ ہمیں کتابیں دیتی ہے، وہ تو گھر ویسی پڑھی رہتی ہیں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ تو گھر ویسے پڑھی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں بازار سے خریدنا پڑتی ہیں، گھر والے افورڈ نہیں کر سکتے۔ پرنسپل علی رضا بٹی کا کہنا تھا کہ بچے اپنی آسانی کے لیے اردو میڈیم کا انتخاب کرتے ہیں۔ تعلیمی بورڈ اردو پیپر کی آپشن دیتا ہے تو حکومت بھی بچوں کو اردو میڈیم کتابیں مفت فراہم کرے۔ جو ہمارا ٹیچر ہے وہ بھی انگلش اردو مکس کر کے پڑھاتا ہے، کیونکہ بچے پیور انگلش پڑھنا اچھا سمجھے نہیں، اور جو بچے غریب ہیں خاص کر وہ تو اس سے بالکل۔ حکومتی پالیسی کے مطابق چھٹی سے میٹرک تک صرف انگلش میڈیم کتابیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اردو میڈیم پڑھنے والے طلبہ نے حکومت سے اردو میڈیم کتابیں بھی مفت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ دوسری جانب سیلاب کے باعث ٹرینوں کی بندش کو 35 روز گزر گئے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کے ریلوے اسٹیشن پر ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن سے جڑے مزدوروں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ملک بھر کی طرح ٹوبا ٹیک سنگھ کا ریلوے اسٹیشن بھی تاحال ویرانیوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تمام ٹرینوں کی سروس بند ہے۔ ریڈی بان حضرات کا کہنا ہے کہ ریلوے اسٹیشن بند ہونے کی وجہ سے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا بھی مشکل ہے۔ ریلوے سروس کو بند ہوئے 35 دن ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن سے جڑے ہوئے لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جا رہے ہیں۔ ریلوے دے وچ جننے ملازم آ وہ بھی پریشان ہے گئے، دوسرا جو بھی مسافر اتنے آندا وا تے وہ پریشانی حالت آندا مڑ کے پھر بسیں تکے کھاندا۔ مزدوروں کا مزید کہنا تھا پریشانی میں مبتلا بیٹھے ہیں، ریلوے اسٹیشن کی بحالی کے لیے دوبارہ سے منتظر ہیں۔ ریلوے سروس کو جلد بحال ہونا چاہیے، ہم یہاں سے روزی کما کر اپنے گھر کو جاتے تھے۔ بہت مشکل دے نال اسی اپنے روزگار چلان رہے کیونکہ اسی منسلک کہہ رہے نا ریلوے دے نال، ایک تو مہنگائی زیادہ، ایک ریلوے ٹرین بند، جتھے تک ریلوے ٹرین روڑی تک چل سکتی ہے اتنے تک تو یہ چلان نا۔ مسافروں کا کہنا تھا ریلوے اسٹیشن پر آتے ہیں مگر ٹرینیں نہیں آتی، بسوں کا کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ حکومت کو چاہیے ریلوے سروس کو جلد از جلد بحال کیا جائے۔ کیمرہ مین اسامہ محمود کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبا ٹیک سنگھ۔
आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने एडवर्टाइजिंग की फीस 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी। फीस बढ़ाने का फैसला पेपरा बोर्ड के इजलास में किया गया। टेंडर समेत दीगर इश्तिहारों की फीस 5000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा पंजाब हुकूमत के इस फैसले से मुताल्लिक। जब बात की जाए महंगाई का, एक और बार सामने आया है कि यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी की जानिब से पेपरा के हवाले से फीसेस बढ़ा दी गई हैं। जो भी महकमे एडवर्टाइजमेंट फीस की पहले 2000 रुपये थी, अब 5000 रुपये कर दी गई है। महकमे कोई भी इश्तिहार निकालेंगे नौकरी का, कोई भी कोरिजेंडम होगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट होगी, ठेके का होगा, कोई भी डेवलपमेंट के हवाले से टेंडर होगा तो उसकी फ़ीस 5000 रुपये होगी। इससे कबल 2000 रुपये थी। और वाज़ेह रहे कि ये पेपरा की मीटिंग हुई बोर्ड की, जहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि ये फ़ीस बढ़ाई जाए, जो कि बड़ी देर से ड्यू थी, नहीं बढ़ाई गई थी। तो अब इसको अचानक से 2000 से बढ़ाते हुए 5000 रुपये कर दिया गया। और अब मुख्तलिफ महकमे कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स करवाएंगे, तो इस सिलसिले में जो पेपरा की वेबसाइट पर होगी उसके लिए जो फ़ीस है वो बढ़ा दी गई है। और अब बैंक अकाउंट भी शेयर कर दिया गया, जहाँ पर पहले फ़ीस दी जाएगी, उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो उनका एडवर्टाइज। पंजाब हुकूमत की जानिब से फीस बढ़ा दी गई है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नायब सदर मुंतखब होने पर हाजी असलम भल्ली को 8 बाजारों के ताजिरों ने मुबारकबाद पेश की। ताजिरों का कहना था, उम्मीद है असलम भल्ली हमारे मसाइल की हकीकी तर्जुमानी करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज बट से। जी शराज, बताइएगा ताजिरों का मजीद क्या कहना था? फैसलाबाद के 8 बाजारों के नुमाइंदा ताजरों ने आज सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर हाजी असलम भल्ली, जो कि वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बराए साल 2022-23 मुकर्रर हुए हैं, उनको मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर फैसलाबाद के 8 बाजारों के नुमाइंदा मौजूद थे, जिसमें अयूब असलम मंच, जो कि गल्ला मंडी और जंग बाजार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी मौजूद थे। हाजी आबिद, जो कि मिंटगुमरी बाजार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी मौजूद थे। रेलवे रोड और रेल बाजार को रिप्रेजेंट कर रहे थे आफ्ताब बट, जो कि इस मौके पर मौजूद थे। और इसके साथ साथ दीगर ताजिर भी मौजूद थे, जिन्होंने खसूसी तौर पर हाजी असलम भल्ली को मुबारकबाद पेश की। शेख फाजिल भी इस मौके पर मौजूद थे, जो कि गोल करियाना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने भी हाजी असलम भल्ली को मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो ताजिरों के मसाइल हल करवाएंगे। हाजी असलम भल्ली का कहना था कि वो ताजिरों के हकीकी मसाइल को हल करवाने में अपना खलीदी किरदार अदा करेंगे। ख़ास तौर पर 8 बाजारों के अंदर जो पार्किंग के मसाइल हैं, जो गैर कानूनी पार्किंग के इशूज़ हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, और इसके साथ साथ पार्किंग प्लाजा की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब दुनिया भर की तरह झंग में भी माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने डेकोरेशन की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी डेकोरेशन लाइट्स, बैजेस, झंडियां और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा शहरियों की खरीदारी के हवाले से। जी बिल्कुल, माह रबीउल अव्वल शरीफ की जो है वो आमद है। माह रबीउल अव्वल शरीफ के दिन हैं, तो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर जंग में भी जो शहरी हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर रहे हैं। मैं इस टाइम एक दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो लाइटिंग, डेकोरेशन लाइट, इसी के साथ बैज और जो ख़ास तौर पर गलियों को सजाने के लिए स्लैशेस होते हैं वो ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या लेने आप यहाँ पे आए हैं? ये हम बैचेस लेने आए हैं बच्चों के लिए, और झंडियाँ वगैरह ले जाएंगे, और इंशाल्लाह जो हमारे से होगा बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह बच्चों को जो है ना इस मामले के राग़िब करेंगे, ताकि उन्हें पता लगे रबी अव्वल क्या चीज़ है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, और इस सिलसिले में हम जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करेंगे, महल्ले घर जो हो सके हम सजाएंगे। इंशाल्लाह भरपूर तैयारी के साथ महल्ले, घर और जो है वो अपने बच्चों को भी आगाह किया जाएगा। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, रबीउल अव्वल में हर साल की तरह इस साल भी आपने स्टॉल लगाया है, कैसा रश देख रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह लोगों का रुझान है, और हम मुसलमान हैं, वैसे तो मुसलमान, ये हमारा आका दो जहां का जश्न है, तो हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। और जो कस्टमर हज़रात हैं तो वो भी ख़रीदारी कर रहे हैं बड़े जोश व खरोश से, और करनी भी चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है। और ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विलादत है वो दिन हम बड़ी खुशी से मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल का दिन।
تو ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ جو ہم منائیں گے، اور لوگ آ رہے ہیں سجاوٹ کے لیے سامان لے کے جا رہے ہیں، کچھ بیجز جھنڈیاں وغیرہ آپ کے سامنے ہیں، ابھی ایک اور کسٹمر نے بھی بیج لی ہے تو انشاءاللہ۔ اور شہریوں نے ڈیکوریشن کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور اب رخ کریں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، تو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شہریوں نے گھروں میں برقی قمقموں سے چراغاں کرنے کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن عقیدت اور احترام سے منائیں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اسامہ یاسین سے۔ جی اسامہ، بتائے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ ہاں جی بالکل، آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولاد کا دن آیا تو گلیاں بازار بھی سج گئے اور گھر بھی سج گئے ہیں اور تو سٹال بھی سج گئے ہیں۔ میں اس ٹائم ایک برقی قمقموں کی دکان میں موجود ہوں۔ شہری جو ہیں وہ اس ٹائم برقی قمقمیں اور لائٹنگ چراغاں کرنے کے لیے لائٹنگ خرید رہے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، بتائیے گا کہ کیا خریدا ہے آپ نے اور کیا کریں گے آپ اس کا؟ وعلیکم السلام بھائی، جشن عید میلاد النبی کا دن ہے، یہ سال کا بے شدت سے انتظار ہوتا ہے ہمیں یہ میلاد النبی منانے کے لیے۔ آج میں اپنے بھائی دوست سے آیا ہوں زاہر الیکٹرانکس پر یہ لائٹیں لینے کے لیے۔ یہ ابھی میں چیک کر رہا ہوں کون سی اچھی لگے گی ہمارے گھر کے لیے۔ انشاءاللہ یہ لائٹیں لگا کے گھر کو سجاؤں گا اور محفل مصطفیٰ بھی کرواؤں گا، اور ہر مسلمان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی منائیں اور ثواب ثواب حاصل کریں۔ یہ مسلمانوں کی عید اور اسپیشل دن ہوتا ہے، ہمیں یہ بے شدت سے انتظار ہے۔ جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ یہ جشن عید میلاد النبی مناتا رہوں گا۔ ہاں جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے جشن عید میلاد النبی میں مناتا رہوں گا۔ دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی بھائی بتائے گا کہ آپ کی برقی قمقموں کی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، نالین پاک بھی رکھا ہوا ہے، کیسا کام ہے؟ بھائی جان شکر الحمدللہ، کیونکہ یہ سلسلہ ہر سال بڑھتا ہی آ رہا ہے اور ماشاءاللہ جو عاشقان رسول ہیں ان کا اس کے اندر دلچسپی پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جس طرح کہ اب ہمارے پاس یہ رننگ پائپ لائٹ ہے، جال ہے، لیزر لائٹ ہے، اور یہ جو ہے اپنا RGP لائٹس بھی ہے ہمارے پاس جو لڑیوں کے متعلقہ ہر قسم کی نیو سے نیو ورائٹی ہمارے پاس آ رہی ہے الحمدللہ، اور جو ہیں کسٹمر ہیں ان کا بھی کافی رجحان ماشاءاللہ اس کی طرف پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہاں جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ جو کسٹمر حضرات ہیں وہ اپنے گھروں کو لائٹنگ اور دیگر سامان خرید رہے ہیں۔ اسامہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیزی کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ۔ زراعت کو درپیش مسائل کے سائنسی بنیادوں پر حل تلاش کرنے کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کو ملکی زرعی پالیسی کے لیے سفارشات مرتب کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا ہے زرعی سائنسدان فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے ساتھ دیہی ترقی اور غربت کے خاتمے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔